وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ سبا، یہ سورہ سبا جو ہے مکی صورت ہے، بڑی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے. تو اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے اللہ کی تعریف سے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ. ہر قسم کی تعریف، تمام تعریفیں. الحمد میں الف لام جنس کا ہے جس میں تمام کا معنی ہوتا ہے. تو تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف للہ اللہ کے لیے ہے.
الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ذات جس کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اس کا ہے۔ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی اچھی صفت، دنیا میں جو صفت اچھی ہو سکتی ہے، ہر قسم کی اچھی صفت، اور وہ بھی انتہائی کمال درجے میں جا کر، جو صفت بھی اچھی ہے، تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہیں۔ وہ اللہ، زمین و آسمان کی ہر چیز جس اللہ کے لیے ہے، ہر چیز اللہ کے لیے سے کیا مراد ہے کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق بھی ہے، زمین و آسمان بھی، اور زمین و آسمان میں موجود ہر چیز بھی اللہ کے علاوہ وہ اللہ کی ہے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کے لیے ہے سے مراد اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے سے نکل نہیں سکتی، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ جو ہیں وہ اس کے اوپر قادر ہیں، اللہ کی ان کے اوپر قدرت ہے، وہ اللہ کے قبضہ قدرت سے نکل نہیں سکتی، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی اس کے وارث ہے، زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر چیز کی وراثت اللہ کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے تعریف ہے، ہر قسم کی تعریف آخرت میں بھی۔ صرف زمین و آسمان میں جو ہر چیز ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے تو آخرت میں بھی ہر قسم کی تعریف ہے، دنیا میں بھی ہر قسم کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 70 میں، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اللہ وہ ذات ہے جن کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، ان کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، فی الاولا، اولا سے مراد پہلی چیز کیا ہے؟ دنیا، والآخرہ، اور آخرت میں اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ کے لیے ہی فیصلہ کا اختیار ہے اور اللہ کی طرف ہی تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ہر قسم کی تعریف اللہ کی ہے اور آخرت میں بھی، اور ایک اور آیت میں ہے سورہ لیل آیت نمبر 13، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک اللہ کے لیے ہی آخرت بھی اور دنیا بھی، دنیا اور آخرت، اور دنیا اور آخرت کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی تعریف ہے۔ اب یہ جو اس آیت میں فرمایا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اللہ کے لیے تعریف ہے آخرت میں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کی تعریف نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ یہاں آخرت کا اکیلا ذکر کیوں کیا؟ آخرت میں اللہ کی تعریف کا اظہار بہت زیادہ ہوگا، آخرت میں ہر ایک اللہ کی تعریف کرے گا، دنیا میں بھی ہر ایک اللہ کی تعریف کرتا ہے، ہر مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تمام مخلوقات، حیوانات، حشرات، جمادات، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور انسان بھی، لیکن بعض بدبخت ہیں انسانوں میں سے جو دنیا میں نہیں کرتے، لیکن آخرت میں تو یہ بدبخت بھی اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے، جب وہ دیکھیں گے عذاب سامنے ہے تو وہ اب اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوں گے، لیکن وہ آخرت چونکہ دارالعمل نہیں ہے، وہاں انہیں اللہ کی تعریف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آخرت میں جس طرح اللہ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کے مالک ہیں، حالانکہ اللہ تو دنیا کے بھی مالک ہیں، تو یعنی آخرت میں اللہ کے اس مالک ہونے کا اظہار سب کے سامنے ہو رہا ہوگا، آخرت میں تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں تو ایسے بھی جابر لوگ ہیں کہتے ہیں ہم تو اللہ سے بھی بڑے ہیں، ہم تو سب سے بڑا رب ہیں، فرعون کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اور دجال اور نمرود خدا ہونے کا دعویٰ کیا، شداد وغیرہ بعض لوگوں نے۔ تو آخرت میں تو کوئی دعویٰ نہیں کرے گا، آخرت میں تو بڑے سے بڑا سرکش بھی اللہ کے سامنے جھک جائے گا، آخرت میں بڑے سے بڑا سرکش بھی اللہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہوگا، اگرچہ اسے تعریف کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آخرت دارالعمل نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں تو ایسے بدبخت بھی ہیں انسانوں میں سے، باقی ہر مخلوق، انسان اور جنوں میں سے باقی ہر مخلوق تو دنیا میں اللہ کی تعریف کر ہی رہی ہے، تو اللہ کی تعریف تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی تعریف کا اظہار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت ہی حکمت والا اور بہت ہی خبردار ہے۔ اللہ بہت ہی حکمت والے ہیں ان احکامات میں جو اللہ تعالیٰ احکامات دیتے ہیں ہمیں، اللہ کے اپنے تمام کاموں میں بہت حکمت والے ہیں۔ الخبیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خبردار ہے تمام لوگوں کے احوال سے، تمام لوگوں کے اعمال سے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ کی تعریف اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں ہر اس چیز کو جو داخل ہوتی ہے زمین میں،
اللہ جانتے ہیں ہر وہ چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے. زمین میں داخل ہوتی ہے کیا چیز؟ زمین میں بارش داخل ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو وہ زمین میں داخل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ لہلہا اٹھتی ہے. اس کے اندر بارش کے قطرے، اب کتنے قطرے کس زمین میں کتنے قطرے داخل ہوئے، اور صرف کتنے قطرے داخل ہوئے، قطروں کی تعداد نہیں ہے. اس قطروں سے کیا فائدہ ہوا اور کس قطرے سے زمین کا کون سا حصہ جو ہے وہ زندہ ہوا اور کس قطرے سے جو ہے وہ کون سی فصل جو ہے وہ لہلہائی، ہر ذرے ذرے کا اللہ کو پتہ ہے. تو جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے وہ بارش کے قطرے ہوں، وہ بیج جو زمین کے اندر بویا جاتا ہے، وہ کتنے بیج فلاں زمین میں بوئے گئے، کس نے بوئے اور کس کس بیج سے کیا کیا فائدہ ہوا، کس کس بیج سے کیا کیا اگا، ہر چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ کو اس کا علم ہے. وما یخرج منہا، اور اللہ کو اس کا بھی علم ہے جو زمین سے نکلتی ہے. زمین میں بارش گئی، زمین میں بیج بوئے گئے، پھر اب جو زمین سے نکلا فصل اور باغ اور پھل اور خزانے اور معدنیات اور جو کچھ چیز زمین سے نکلتی ہے، صرف اللہ کو اس کی تعداد کا، اس کی کوانٹٹی کا نہیں پتہ، اس سے وہ کتنے لوگوں کے لیے ہے اور اس سے کتنے کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور کب تک فائدہ اٹھائیں گے، ان چیزوں کو پتہ ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وما ينزل من السماء، اور اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو چیز آسمان سے اترتی ہے. آسمان سے جو چیز اتر رہی ہے، بارش آسمان سے اترتی ہے پھر زمین میں جاتی ہے، یا آسمان سے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، یا آسمان سے اللہ کی دیگر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے اللہ کے احکامات اترتے ہیں. جو چیز آسمان سے اترتی ہے وہ چیزیں بھی جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. جو چیز آسمان سے اترتی ہے اللہ کو اس کا بھی سارا علم ہے. وما يعرج فيها، اور وہ بھی اللہ جانتے ہیں جو چڑھتی ہے اس میں، آسمان میں جو آسمان میں چیز چڑھتی ہے. کیا چیز چڑھتی ہے آسمان میں؟ نیک اعمال چڑھتے ہیں. فرشتے جو آتے ہیں وہ واپس بھی جاتے ہیں. ایسی چیزیں بھی ہیں اور جو زمین میں آتی ہیں واپس بھی جاتی ہوں گی. روحیں چڑھتی ہیں، نیک روحیں چلی جاتی ہیں، بری روحوں کو پھر دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے. تو جو چیز جو ہے وہ چڑھتی ہے اللہ کو سب کا علم ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ تو بہت ہی رحم کرنے والے اور بہت ہی بخشنے والے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش جو ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے طالب ہوں، جو بخشش لینا چاہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کریں. ایک بندہ جو ہے اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہے اور وہ لینا ہی نہیں چاہ رہا، وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے اور اللہ سے جنگ کر رہا ہے، تو بہرحال اللہ کی رحمت اور مغفرت اس کے لیے تو نہیں ہے، اس کے لیے ہے. ہاں ایک بندہ گناہ بھر کے اللہ کے پاس آ جائے، زمین و آسمان بھر کے، تو اللہ کے پاس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیں گے، لیکن صرف اسے جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جو نہیں کرے گا وہ نہیں. تو یہ اللہ نے اپنی تعریف اور اپنی عظمت اور اپنی توحید کے دلائل بیان کی، اپنی قدرتیں بیان کی ہیں. اور اس کے بعد مشہور مسئلہ جو کافر ذکر کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے اور قیامت کی بات، اللہ نے اگلی آیات میں وہ ثابت کی ہے. اور اللہ نے یہ ثابت کیا کہ جو اللہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغیب، اور کافروں نے کہا نہیں آئے گی ہمیں قیامت. قل بلى وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، وربی قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم البتہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، یعنی قیامت. عالم الغیب، جو غیب کو جاننے والا ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ سبا شروع کی تھی، اور سورہ سبا کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف، اپنی عظیم قدرتیں بیان فرمائی ہیں. اور جب اللہ نے اپنی یہ تعریف اور اپنی عظیم قدرتیں بیان فرمائی ہیں تو اللہ کی ان قدرتوں سے اللہ کا فعال لما یرید ہونا، اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے
کہ اللہ اسے کرنا چاہیں اور اللہ اسے کر نہ سکیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کسی شے کا حکم دینا ہوتا ہے تو اللہ صرف کن کہہ دیتے ہیں، وہ شے ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، سورہ یاسین کی آیت ہے، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو کن کہتے ہیں تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر شے پہ قادر ہے، پچھلی آیات سے یہ ثابت ہوا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر، آیت نمبر 3 کے اندر، اللہ نے کافروں کا جو عقیدہ ہے کہ جی ہم مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گے، جب ہم مر جائیں گے، جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں کون زندہ کر سکے گا؟ اللہ نے ان کا عقیدہ ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین گویا کہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافروں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے، یہ دراصل اللہ رب العالمین کی توہین ہے۔ یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی قدرت کے اوپر اعتراض ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، تو پھر ہمیں کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں کروں گا، یہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ شے تو بڑی ہی عجیب ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم ذکر منہم فقال الکافرون هذا شیء عجیب اذا متنا وکننا ترابا۔ کافروں نے کہا یہ شے تو بڑی عجیب ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، کیسے دوبارہ لوٹ سکیں گے؟ ادھر حقیقت صرف آخرت کا انکار نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی تکذیب ہے، اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا انکار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتیں، اپنی شان بیان کی ہے پچھلی آیات میں، تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے کافروں کا اعتراض ذکر کیا۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں لا تأتین الساعہ، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت اگر آئے گی تو پھر قیامت کے دن تو پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان محشر لگے گا اور حساب کتاب ہوگا، تو یہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے تو ہمیں کون دوبارہ لوٹائے گا؟ تو یہ قیامت ویامت میں کوئی نہیں آنا، ہم بس مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے اور ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ تو کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی۔ قل، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا، بلکہ، وربی، واو قسم کے معنی میں ہے، قسم ہے میرے رب کی، آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، البتہ وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس۔ دیکھیے ایک تو بلا جو ہے وہ پچھلی بات کی تردید کرتا ہے، انہوں نے کہا قیامت نہیں آئے گی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ اعلان کریں بلا، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، ضرور آئے گی۔ بلا سے پتہ لگا قیامت آئے گی۔ پھر وربی، آپ کہہ دیجئے قسم ہے میرے رب کی۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھا کر بات کرنے کا حکم دیا کہ آپ قسم کھا کر بات کریں، تو قسم سے کتنا زور پیدا ہو جاتا ہے بات میں۔ حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں، ان کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو لیکن جب یہ قسم کھائیں تو پھر بات میں بہت زور پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا قسم کھا کر کہیں میرے رب کی قسم۔ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، البتہ تأتینکم، تأتی کا مطلب آئے گی، اور آگے نون مشدد ہے، وہ بھی، اس کو بھی نون تاکید کہتے ہیں، یہ بھی تاکید در تاکید پیدا کر رہا ہے۔ کتنی تاکیدیں ہو گئی، بل کے ذریعے پچھلی بات کی تردید ہوئی، وربی قسم کھا کر زور پیدا کیا، پھر لام زبر لا کے ذریعے
لام تاکید ہے، پھر نون توکید کے ذریعے مزید تاکید در تاکید پیدا کی، بلکہ کہہ دیجئے آپ میرے رب کی قسم البتہ وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس. تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی، قسم کھا کر کہیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھائیں، تو یہاں رب کی صفت بیان ہوئی ہے عالم الغیب، میرے اس رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، جو غیب کو جاننے والا ہے. تو اس رب کی قسم کی قیامت ضرور آئے گی. تو قسم کھا کر تاکید در تاکید سے فرمایا کہ قیامت آ کر رہے گی، کہ دنیا ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گی، یہ زندگی اور یہ سارا سلسلہ یہ ایسے ہی انسان کے دنیا میں مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گا، قیامت ضرور آئے گی. قرآن کریم میں اس طرح کا انداز جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہو کہ آپ کافروں کے عقیدے کی تردید کریں اور قسم کھا کر تردید کریں اور تاکید در تاکید، قرآن کریم میں اس طرح کی آیتیں 3 ہیں جس میں یہی انداز ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے قسم ہے میرے رب کی، قسم کھا کر، اور پھر یہی انداز ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہیں. تو قرآن کریم میں اس طرح کی 3 آیتیں ہیں اسی موضوع پر، اسی سے ملتی جلتی. بلا کا مطلب کیوں نہیں بھی ہوتا ہے، اور بلا کا مطلب بلکہ بھی ہوتا ہے. تو یہ 3 آیتیں ہیں، ایک سورہ تغابن آیت نمبر 7، ایک تو یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر 3، ایک سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 ہے، وہاں بھی یہی انداز ہے. اللہ فرماتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر گمان کرتے ہیں کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے کیا مطلب؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ بعث بعد الموت نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے. قل، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی وہی انداز ہے، بلا، بلکہ. یہ بلا کا مطلب ہاں کیوں نہیں بھی ہوتا ہے، تب تو تائید ہوتی ہے پچھلی بات کی، بلکہ کہیں تو پچھلی بات کی تردید ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے بلکہ ضرور اٹھائے جاؤ گے. وَرَبِّ، میرے رب کی قسم، لَتُبْعَثُنَّ، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، پھر البتہ ضرور تمہیں خبر دی جائے گی اس بارے میں جو تم نے عمل کیا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل بھی نہیں ہے، جو اللہ کو بہت مشکل سے یہ کام کرنا پڑے گا، بوسیدہ ہڈیوں کو اور ہم جو مٹی میں ملے ہیں ان کو نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے. کھربوں، ٹریلینز اور ٹریلینز آف ٹریلینز لوگوں کو، کتنے لوگ ہیں شروع سے آخر تک، ان سب لوگوں کو پیدا کرنا ہو یا ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ہو، اللہ کے لیے ایسے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا اور ایک نفس کو مرنے کے بعد اٹھانا. سورہ لقمان میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو، تم سب کو، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اب کتنے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. تم کو پہلی دفعہ پیدا کرنا تم سب کو، ولا بعثکم، اور تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا تم سب لوگوں کو. اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے الا کنفس واحدہ، جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا اور اسے اٹھانا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی قدرت پر یہ اعتراض ہے، اور اللہ کی قدرت پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. یہی انداز ایک تیسری آیت میں بھی اختیار کیا گیا. ایک آیت سورہ سبا کی ہوگی، ایک سورہ تغابن کی، اور تیسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 53، اس میں بھی یہی انداز ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یستنبئونک، وہ کافر آپ سے سوال کرتے ہیں، احق ہو، کیا حق ہے وہ، کیا چیز؟ قیامت. یہاں بھی وہی قیامت کی بات ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی. وہ جو پوچھتے ہیں وہ کافر آپ سے فتویٰ لینے کے لیے نہیں پوچھتے تھے کہ آپ ہاں کہیں گے تو کافر مان لیں گے. یہ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، سوال کرنا اور سوال کے اندر انکار ہو، یعنی وہ انکار کے انداز میں کہتے ہیں کیا وہ آئے گی، یعنی وہ نہیں آ سکتی، اس سوال کے اندر ہی انکار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، ای، ہاں، ای کا مطلب ہاں، نعم، ہاں وہ ضرور آئے گی. وربی، قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، بے شک وہ البتہ حق ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے. اصل میں جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی،
وہ در حقیقت کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے، وہ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جو مرضی گناہ کر لوں مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ دنیا تو اللہ نے دنیا میں پورا انصاف نہیں کیا، اللہ نے تو اس کے لیے دارالجزا تو اللہ نے آخرت رکھی ہے، تو آخرت ہوگی اور تمہاری پکڑ ہوگی اور تمہیں سزا ملے گی جو تم نے دنیا کے اندر ظلم و ستم کیے۔ کتنے ظلم ہوتے ہیں دنیا کے اندر، آج آپ دیکھیے شام کے اندر، حلب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور کتنے ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے جا رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ ایک دفعہ مر بھی جائیں یہ ظالم لوگ، تو ایک دفعہ مرنے سے وہ بدلہ کیسے پورا ہوگا؟ ان کا تو بدلہ یہ ہے کہ ایسے ظالموں کا کہ یہ آگ میں رہے ہمیشہ ہمیشہ، اور جتنے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے تو ان کی سزا، اور پھر دیگر جو ان کے گناہ ہیں ان کی سزا۔ تو دنیا کے اندر تو جتنی مرضی ان کو سزا دے دی جائے بدلہ پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو در حقیقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کوئی گرفت نہیں کر سکتا، ہماری کوئی پکڑ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تمہاری پکڑ کر سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ در حقیقت جو کافروں کا ایک عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے، اللہ نے بہت زور دے کر اس عقیدے کو ثابت کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا مرنے کے بعد کی زندگی ضرور ہے، اور مرنے کے بعد لازماً یہ زندگی ہوگی۔ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے کہ جی ہم جب مٹی ہو جائیں گے تب ہمیں کوئی دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس آیت سے پہلے بھی اپنی قدرت بیان کی ہے، اور اس آیت کے بعد بھی اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اور شان تو یہ ہے، جس اللہ کی قدرت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے جو اجزاء مٹی میں مل چکے ہوں گے، ہم ٹکڑے ٹکڑے مٹی ہو چکے ہوں گے، تو ہمیں اللہ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ ہمیں نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے۔ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور شان تو یہ ہے لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ، نہیں ہے اوجھل اللہ سے، نہیں ہے مخفی اللہ سے، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر شے، سب سے چھوٹی شے ذرہ برابر بھی شے آسمانوں میں ہو یا زمین میں، نہ آسمانوں میں کوئی ذرہ برابر شے اللہ سے اوجھل ہے مخفی ہے، اور نہ زمین میں کوئی ذرہ برابر شے اللہ سے مخفی اور اوجھل ہے۔ ولا اصغر من ذالک، اور نہ اگر کوئی شے ذرے سے چھوٹی ہو سکے، نہ اس سے چھوٹی شے، اگر کوئی شے ذرے سے بھی چھوٹی ہو سکے وہ شے بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے صرف علم میں نہیں ہے، یہی نہیں کہ صرف اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ نے ان سب چیزوں کو لکھوا دیا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز جو ہے احاطہ تحریر میں آ چکی ہے، ایک ایک چیز لوح محفوظ میں موجود ہے۔ کتنے پتے ہیں، کتنے پتے گرتے ہیں ہر وقت، اللہ کو ان سب کا علم ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتے ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتہ نہیں گرتا پوری اس سرزمین میں، اس زمین میں، مگر اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی دانہ ہے زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر شے ہے نہ کوئی خشک شے ہے۔ یہ تر اور خشک ایک محاورہ بھی ہے جس میں ہر شے آ جاتی ہے، نہ کوئی تر نہ کوئی خشک، یعنی ہر شے فی کتاب مبین، وہ واضح کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ کو صرف اس کا علم نہیں ہے، اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے اس کو لکھوا دیا تھا لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ میں لکھا ہے فلاں دن میں کتنے پتے گرنے ہیں اور کتنے ذرات ہیں، اور ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور کس نے کیا کرنا ہے اور کس نے کیا کرنا ہے، اور قیامت کے بعد کی زندگی ہوگی، اور اس میں کون بدبخت ہوگا، کون خوش بخت ہوگا، کون جنت میں ہوگا، کون جہنم میں ہوگا، کون اللہ کے کن انعامات کا حقدار ہوگا، اور کون کس اللہ کی کن سزاؤں کا مستحق ہوگا۔ ایک ایک چیز وہاں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان تو یہ ہے، وہ اللہ جو عالم الغیب ہے، اس رب کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا اے نبی آپ اعلان کریں
آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی، میرے اس رب کی قسم جو غیب جانتا ہے، جس کے غیب کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے جو آگے بیان ہوئی۔ زمین و آسمان کا کوئی ذرہ ہو تو وہ مخفی نہیں ہے اللہ سے۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے، اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی ذرہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، اور آگے ہے کہ اس ذرے سے چھوٹی چیز ہو یا اس سے بڑی ہو وہ لوح محفوظ میں ہے۔ تو ذرہ اس زمانے میں سب سے چھوٹی شے شمار ہوتی تھی۔ اس سے پتہ لگا کہ جو ذرہ ہے سب سے چھوٹی، اس سے بھی چھوٹی شے ہو سکتی ہے۔ آج ہمیں پتہ لگا کہ جراثیم موجود ہے، بیکٹیریا، اور پھر ایسے جراثیم بھی ہیں جو بیکٹیریا سے بھی بہت چھوٹے ہیں، وائرس جو بیکٹیریا کے اندر پلتے ہیں۔ تو بیکٹیریا بھی ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ذرہ تو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ذرہ سے بھی چھوٹی شے موجود ہے، اور اسے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ذرے کے مزید ذرات، مزید حصے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایٹم کے مزید حصے ہوتے ہیں اور ایٹم بم بنایا جاتا ہے، وہ ایٹم کے مزید ذرات کر کے اور ایک کیمیائی عمل کے ذریعے، تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اس قرآن کریم کے اندر یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سائنس کے فارمولے بیان کریں، سائنس کی تفصیلات بیان کریں، لیکن ایسی کئی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان کرتے کرتے ایسے کئی اشارات کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ لوگ ان کو نہیں سمجھتے تھے، ان کا ابھی سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا، لیکن آج سائنسی علم جہاں تک پہنچ چکا ہے، قرآن کریم جو ہے وہ قرآن کریم کی کوئی بات بھی جو ہے وہ ٹکراتی نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کلام ہے، اور سائنس اور یہ تمام چیزیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہیں، تو ان میں اور قرآن کریم میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کہیں ٹکراؤ ہوگا بھی تو وہ سائنس کی غلطی ہوگی جو آخرکار درست ہو جائے گی۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین جو ان سب چیزوں کے خالق ہیں ان کی کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ذرہ سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، 1500 سال پہلے آج سے اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا، اور ذرے کے مزید ذرات ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی یہاں قدرت ذکر ہوئی ہے کہ جو اللہ اتنی قدرت والا ہے تو وہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ اب علت ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ کیوں پیدا کریں گے، اس کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے، اچھا بدلہ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیکی کا انعام دے آخرت میں۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے۔ پتہ لگا کہ صرف منہ سے ہم ایمان لے آئے کہنا کافی نہیں ہے، عملی طور پر اس ایمان کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا، عمل بھی کرنا ہوگا، دل میں تصدیق، زبان سے اقرار کرنا ہوگا، اور جوارح سے، اعضاء سے عمل بھی کرنا ہوگا۔ تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کو تاکہ اچھا بدلہ دے۔ یہی وہ لوگ ہیں مومن لوگ جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت معزز پاکیزہ رزق بھی ہے جنت میں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور اس کے بالمقابل وہ لوگ سعوا جنہوں نے کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، معاجزین عاجز کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی عاجز کرنے کے لیے، ہماری آیتوں میں کوشش کی، ہماری نشانیوں میں کوشش کی۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی نشانیوں، اللہ کی آیتوں کو کوشش کی جھٹلانے کی، انہیں غلط ثابت کرنے کی۔ غلط ثابت کر نہیں سکے اور نہ کبھی قیامت تک غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کوششیں جاری رکھتے ہیں، حق کو باطل کے انداز میں پیش کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، قرآن کے اوپر الٹے سیدھے اعتراضات کرتے رہیں گے، کسی طریقے سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ ہماری باتوں میں آ جائیں، کسی طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ہم جو شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں تو لوگ بھی ان شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں، یہ ان کی کوششیں ہیں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی، اللہ کی آیات کو
غلط قرار دینے کی، اسلام کو غلط ثابت کرنے کی، قرآن کو غلط ثابت کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کی، آپ کی احادیث مبارکہ پر اعتراضات کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قریش مکہ، یہود و نصارہ کوشش کرتے رہے، اور آج تک کوششیں جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں گی۔ اور جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی ہمیں عاجز کرنے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، اللہ کو ہرا سکتے ہیں۔ عاجز کرنے سے کیا مراد ہے اللہ کو؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے کفر کی اور ان کے نہ ماننے کی اور ان کے شرک کی سزا دینا چاہیں تو اللہ ان کو سزا نہ دے سکیں، یہ ہے کہ یہ اللہ کو عاجز کر لیں۔ اللہ کو عاجز کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کو روک لیتے ہیں اور اللہ کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے۔ مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ کہتے رہے، قرآن کریم بھی یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پکڑ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ ان کو پکڑنا چاہیں اور یہ آگے سے اللہ کی پکڑ میں نہ آئیں۔ یہ ہے ان کا اللہ کو عاجز کرنے کی کوشش۔ اللہ کی آیتوں کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، ایک تو آیتوں کو جھٹلانے کی، آیتوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی، اور اللہ کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو ہرانا کیا ہے؟ کہ اللہ ان کی پکڑ کرنا چاہیں اور یہ اللہ کی پکڑ میں نہ آئیں۔ اور اللہ ان کی پکڑ کیسے کرتے ہیں؟ دنیا میں اللہ پکڑ کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصل پکڑ تو آخرت میں ہوگی اور یہ آگے سے کہتے ہیں آخرت ہوگی نہیں۔ یہ بھی اصل میں اللہ کو ہرانے کی ایک بھونڈی سی کوشش ہے، ایک زبان سے دعوے کی حد تک، یہ آخرت ہوگی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم دنیا کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے۔ بھی آخرت کیوں نہیں ہوگی؟ تمہیں سزا تو ملنی ہے، ابھی جو حقیقی سزا ہے وہ تو ملی نہیں ہے ابھی۔ تو وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں معاجزین ہرانے کو، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا من رجز علیم، دردناک قسم کا عذاب۔ رجز بھی عذاب کو کہتے ہیں اور علیم دردناک، ان کو دردناک قسم کا اور المناک اور نہایت تکلیف دہ قسم کا عذاب ہوگا، والعیاذ باللہ۔ اصل میں اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر بھی اعتراض ہے اور اللہ رب العالمین کے عدل و انصاف پر بھی بہت بڑا اعتراض ہے۔ کہ در حقیقت منہ سے یہ بات کہنا ہے کہ اچھا اور برا انسان برابر ہے، نیک اور ظالم برابر ہے، کافر اور مومن برابر ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر ہر شخص کو موت آ جانی ہے، نیک کو بھی موت آنی ہے، برے کو بھی موت آنی ہے۔ کسی کو کس طرح موت آتی ہے، کسی کو کس طرح موت آتی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کس کو اس کی موت کی تکلیف کتنی ہے، کس کو تھوڑی ہے، کس کو زیادہ ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ دنیا کے اندر تو ایک ہی موت آتی ہے۔ اصل جو دارالجزا ہے وہ آخرت ہے۔ اگر آخرت کو ختم کر دیں گویا کہ جزا ختم ہو گئی، گویا کہ عدل و انصاف ختم ہو گیا۔ جب عدل و انصاف ختم ہو گیا تو گویا کہ کافر اور مومن برابر ہو گئے۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے اللہ رب العالمین کے عدل پر، عدل و انصاف پر۔ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دینے کی ایک کوشش ہے، والعیاذ باللہ۔ اسی لیے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، جو لوگ جزا سزا کو نہیں مانتے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے ہم نے انہیں باطل پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، ایسے کافروں کو آگ کا عذاب ملے گا۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں آخرت نہیں ہے، وہ در حقیقت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا فضول ہے، لوگ نیک بھی ہیں برے بھی ہیں، نہ کسی کو سزا ملنی ہے آخرت میں، گویا کہ زمین و آسمان کی تخلیق ساری بے فائدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے زمین و آسمان کو باطل نہیں بنایا، یہ کافر لوگوں کا گمان ہے، اور ایسے کافر لوگوں کو آگ کا عذاب ملے گا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایمان والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں؟ اس کا منطقی مطلب یہ ہے کہ اصل میں مومن اور فساد کرنے والے برابر ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کے برابر کر دیں؟ اگر آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے پھر متقی اور فاجر برابر ہیں۔
پھر فساد کرنے والا اور مومن برابر ہے، اگر آخرت نہیں ہے تو یہ اللہ پر الزام ہے بہت بڑا۔ تو آخرت ضرور ہوگی، قیامت ضرور ہوگی، جتنا مرضی انکار کر لیا جائے، اور وہ ہے اصل میں جزا۔ مومنوں کو بھی جزا ملے گی اچھی، اور کافروں کو بری جزا ملے گی، دردناک عذاب ملے گا۔ فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور دیکھ لیں گے الذین وہ لوگ، اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا، الذی انزل وہ چیز، انزل جو نازل کی گئی، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق کہ وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا عقیدہ ذکر کیا کہ وہ بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا در حقیقت اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، اور اللہ نے اپنی قدرت بیان کر کے فرمایا جو اللہ اس پر قادر ہے تو وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے بعث بعد الموت کی حکمت بیان کی کہ اللہ نے نیک لوگوں کو اچھا بدلہ دینا ہے ان کے نیک اعمال کا، اور برے لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کے لیے، ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن دردناک قسم کا عذاب ملے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھ لیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، اہل علم لوگ دیکھ لیں گے۔ کیا چیز دیکھ لیں گے؟ وہ چیز جو نازل کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی، وہی قرآن کی صورت میں، حدیث، سنت وغیرہ، اہل علم دیکھ لیں گے اس وحی کو جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی کہ وہ حق ہے۔ یہاں دیکھ لیں گے سے مراد حقیقی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، یہاں دیکھ لیں گے سے مراد رؤیت قلبی ہے، دل سے دیکھنا اور دل سے اس بات کا یقین کرنا، یعنی گویا کہ انہیں یقین ہو جائے گا، کیونکہ اہل علم اللہ کی طرف سے اترنے والے وحی کو دیکھتے تو نہیں ہے کہ وہ وحی اتر رہی ہے۔ یہاں دیکھنے سے مراد رؤیت عینی نہیں ہے، آنکھوں کی رؤیت، اس سے مراد رؤیت قلبی ہے، دل کی رؤیت، یعنی دل کی رؤیت سے مراد دل کا یقین۔ اہل علم وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا، قرآن، وہ حق ہے، قرآن حق ہے، قرآن کی ساری باتیں حق ہیں۔ قرآن اگر بعث بعد الموت کی بات کرتا ہے، قرآن اللہ کی قدرت کے دیگر دلائل بیان کرتا ہے، قرآن جو باتیں بتاتا ہے، جو قرآن کریم میں توحید، عبادت، معاملات، اخلاقیات، جو احکام ہیں، پرانی قوموں کی خبریں ہیں، آئندہ کے واقعات ہیں، ایک ایک چیز قرآن کی برحق ہے۔ اہل علم اس بات کا یقین رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور دیکھ لیں گے یا یقین کر لیں گے اہل علم اس چیز پر جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی، یعنی قرآن، وحی، وہ یقین کر لیں گے کہ وہ حق ہے، اس کو حق مانتے ہیں۔ وَيَهْدِي، اور وہ یہ یقین بھی رکھتے ہیں اہل علم کہ وہ ہدایت دیتا ہے۔ کیا؟ وہ قرآن، وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا، وہ ہدایت دیتا ہے اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، رستے کی، العزیز الحمید، اس ذات کے رستے کی طرف جو بہت غالب اور بہت تعریف کیا گیا ہے۔ اہل علم اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا وہ بھی برحق ہے، اس کی ایک ایک بات برحق ہے، اور اہل علم اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اترا قرآن، وہی، وہ اللہ عزیز و حمید کے رستے کی طرف پہ رہنمائی کرتا ہے، وہ رستہ بتاتا ہے جو ہمیں اللہ عزیز و حمید کے رستے کی طرف لے جائے۔ اللہ عزیز و حمید کا رستہ کون سا ہے؟ جو سچا رستہ ہے، جو سیدھا رستہ ہے، جو توحید کا رستہ ہے، تمام انبیاء جس کی دعوت دیتے رہے اپنی قوموں کو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ مانتے ہیں، ماننے یا نہ مانیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ زیادہ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ گروہ بھی ہے اللہ والے، وہ اللہ کے مخلص لوگ، وہ اللہ کے نیک بندے، وہ لوگ بھی ہیں اہل علم، وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو بھی حق مانتے ہیں،
اور اس وحی کی ایک ایک چیز کو حق مانتے ہیں، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ عزیز و حمید کے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، هل ندلکم علی رجل ینبئکم، کیا ہم خبر دیں تمہیں، علی رجل، ایک ایسے آدمی پر، ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، وہ تمہیں خبر دیتا ہے جب تم مزقتم، جب تم توڑ دیے جاؤ گے، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، ہر طرح سے توڑ دیا جانا، جب تم مکمل طور پہ توڑ پھوڑ دیے جاؤ گے، جب تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم اس طرح ہو جاؤ گے کہ ٹکڑے ٹکڑے، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم البتہ اس وقت ایک نئی تخلیق میں ہوگے۔ پھر وہی اعتراض کافروں کا ایک اور انداز سے ذکر کیا، وہی اعتراض، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے درمیان میں اہل علم کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو بھی سچ مانتے ہیں، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ وحی اللہ کے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اہل علم سے مراد بعض علماء کہتے ہیں صحابہ کرام مراد ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ تمام امت محمدیہ کے تمام مسلمان صحابہ یا بعد میں آنے والے مسلمان، جن میں انشاءاللہ ہم بھی شامل ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب کے جو مسلمان لوگ ہیں، جو اہل کتاب میں سے مسلمان تھے، وہ مراد ہیں۔ بہرحال یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف پوری دنیا انکار کر رہی ہے، کافر انکار کرتے ہیں، دوسری طرف اہل علم بھی ہیں جو ماننے والے ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ نے کافروں کا اعتراض ذکر کیا کہ کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے انداز میں بات کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے کافر کہتے ہیں، کیا ہم تمہیں خبر دیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں خبر دیں جو تمہیں خبر دیتا ہے، جو تمہیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم مکمل طریقے سے مکمل طور پہ توڑ پھوڑ دیے جاؤ گے تو تم ایک نئی تخلیق میں ہوگے۔ وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے، مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، اور مٹی میں مل کر ذرے ذرے ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، پھر تم دوبارہ پیدا بھی ہوں گے۔ تو آپ اس میں مذاق اڑاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ذکر کرتے تھے، اور اس سوال سے مراد انکار ہے، کیا ہم تمہیں خبر دیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں؟ یہ سارا انکار ہے اور استہزاء ہے اور مذاق ہے اور تکذیب ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی۔ افترا علی اللہ کذبا، کیا اس اذا مزقتم، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، مکمل طور پہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا، مراد ہے جب انسان مرتا ہے، مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، کچھ مہینوں کے بعد ہی وہ انسان کا جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں رہتا، ہڈیاں کچھ باقی بچتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہڈیاں بھی مٹی میں مل جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں باقی رہتا۔ یہ مطلب ہے جب تم مکمل طریقے سے توڑ پھوڑ دیے جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، پھر تمہاری نئی تخلیق ہوگی۔ افترا علی اللہ کذبا، کافروں کی بات جاری ہے، کیا اس نے جھوٹ باندھا اللہ پر؟ جھوٹ، ام بھی جنہ، یا وہ مجنون ہے، یا اسے جنون ہے، والعیاذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں دو باتوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، یا پھر یہ پاگل ہو گئے، والعیاذ باللہ۔ یہ تو پاگلوں والی بات ہے، یہ تو عقل میں نہ آنے والی بات ہے، یا یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، اللہ کی طرف سے وہ کہہ رہا ہے کہ جی اللہ یہ کہتے ہیں، تو یا وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ اسے جنون ہے، والعیاذ باللہ۔ بل الذین، یہ اللہ کا جواب ہے، بلکہ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، فی العذاب، وہ عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور وہ دور کی گمراہی میں ہے، دنیا میں وہ دور کی گمراہی میں ہے، اور آخرت میں بھی یہ ہمیشہ پھر عذاب میں رہیں گے۔ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے سچے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر، اصل میں ان کو آخرت پر اعتراض ہے، یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عذاب میں ہوں گے، یعنی آخرت میں، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی دنیا میں دور کی گمراہی میں ہیں، اور آخرت میں عذاب میں ہوں گے۔ دنیا میں بھی عذاب ہوگا، لیکن وہ تو بہت تھوڑا عذاب ہوتا ہے، اصل عذاب تو آخرت کا جو دائمی عذاب ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔
افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا پس نہیں انہوں نے دیکھا الی ما بین ایدیہم، طرف اس کے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض آسمان و زمین، کیا یہ اپنے آگے پیچھے اپنے آمنے سامنے زمین و آسمان نہیں دیکھتے؟ یہ زمین و آسمان بنانے والا کون ہے؟ اتنی عظیم مخلوقات اللہ۔ جب اللہ اتنی عظیم مخلوقات بنا سکتے ہیں تو انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ در حقیقت آخرت کا انکار اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب ہمیشہ اپنی قدرت سے دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ آسمان زمین کو بنانے پر قادر ہے، تمہارے آگے پیچھے ہزاروں لاکھوں نشانیاں اللہ کی بکھری ہوئی ہیں، جو اللہ اتنی عظیم نشانیوں کو تمہیں دکھا سکتا ہے وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم دھنسا دیں انہیں زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان کے اوپر ٹکڑے آسمان کے۔ یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں غصے میں آ کر اگر ہم ان کی مہلت ختم کر دیں تو ہم ان کو زمین میں دھنسا دیں۔ اتنے خطرناک بات ہے ان کی، ہم زمین کو پھاڑ کر ان کو زمین کے اندر دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر ایسے بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ عبد منیب، عبد بندہ، منیب رجوع کرنے والا۔ یہ جو اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں ہیں، زمین و آسمان اور دیگر نشانیاں، جو بندہ رجوع کرنے والا ہے اللہ کی طرف، اس کو تو اس میں اللہ کی قدرت کی ہزاروں نشانیاں نظر آتی ہیں، اور جس نے رجوع نہیں کرنا وہ اللہ کی قدرتوں پر اعتراض کرتا رہے گا، آخرت اور بعث بعد الموت اور ان چیزوں پر اعتراض کرتا رہے گا۔ وقت ختم ہو گیا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى